اور چوائس ڈالیں گے سینٹرس انڈیا بھر کے ہمارے جو سینٹر ہیں، فرسٹ چوائس، سیکنڈ چوائس، تھرڈ چوائس، پھر میرٹ لسٹ بنے گی، پھر میرٹ کے حساب سے کاؤنسلنگ ہوگی، ان کو ان سینٹر میں بھیجنا شروع کریں گے۔ اب سمجھیے 100% والا کو تو پہلے پوچھیں گے بیٹا آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں، وہ بولے گا کہ میں دلی میں رہنا چاہ رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، فرسٹ چوائس دلی ہے تو دلی ول بی الاٹڈ، بالکل الاٹ ہو جائے گی۔ سیکنڈ چوائس اگر وہ ظاہر 100% سے اوپر کا کوئی نہیں رہے گا، اس سے اوپر والا اگر کوئی ہے تو اس کے کاؤنسلنگ کے وقت اس کو جو اویلیبل رہے دیں گے۔ اگر سارے کے سارے بولے دلی چاہیے ہمارے کو، تو ایک کوٹا فکس ہے یہاں پہ، وہ ختم ہونے کے بعد یہ کلوز ہو جائے گا، دوسری جگہ ہم دیں گے۔ یہ باضابطہ جو نیٹ کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، یا پہلے نیٹ سے پہلے کے سیٹ ایم سیٹ وغیرہ کی جو کاؤنسلنگ ہوتی تھی، اسی طریقہ کار کے ساتھ یہ کاؤنسلنگ کریں گے اور یہ بچوں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ صرف 25% ٹیوشن فی میں ہم پوری ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں، دیکھیے ہمارے پاس الحمدللہ مسلم غیر مسلم سب کے لیے مواقع ہیں، سب کے لیے مواقع ہیں، غیر مسلم بچے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، بلکہ ہم لے رہے ہیں، انکریج کر رہے ہیں۔ کرناٹکا اسٹیٹ میں کنڑا میڈیم کے بچوں کو ہم تھوڑا پریفرنس دے رہے ہیں۔ اس میں ہینڈی کیپ بچوں کے لیے، یتیم بچوں کے لیے پریفرنس رہے گا۔ یتیم بچوں کے لیے تو طے ہے، گزشتہ 15-20 سال سے طے ہے کہ یتیم بچہ ہے، سرٹیفائڈ ہے، تو بغیر کسی گفتگو کے 50% فیس ہے، اور کوئی بچہ حافظ ہے تو بیدر میں جو ریگولر فیس ہے اس کا 50% ہے۔ یہ تو آفر ہے ہی ہے۔ پھر یہ کیئرس اسکیم میں ایک بڑا آفر، اس کا بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ جو اتنی بڑی اسکیم ہے، اس میں کتنا بجٹ خرچ کرنا ہوگا اور یہ بجٹ کہاں سے آئے گا؟ یہ 45 انسٹیٹیوشنس مل کے کر رہے ہیں، اور یہ جو ان کا اپنا کلیکشن ہوتا ہے، ایکسپنسز ہوتے ہیں، اسی میں سے ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ ابھی اس میں کوئی اسپانسرشپ وغیرہ کہیں سے کوئی چیز ہم بات نہیں کیے، نہ ہی کوئی دینے کا وعدہ کیا ہے، نہ ہی ہم اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ کوئی آگے بڑھ کے بولے کہ ٹھیک ہے 25 بچوں کے لیے میں کر دوں گا، تو ایڈیشنل سپورٹ ہوگا ہم کو، ضروری نہیں ہے، کوئی انڈیویجول بھی کر سکتے ہیں۔ اب لوگ ہم کو آفر دیتے ہیں یہ اماؤنٹ ہم دینا چاہ رہے ہیں، تو ہم بولتے ہیں سوری، ہم کو مت دیجیے، کسی غریب بچے کو ڈھونڈ کر بھیجیے، اس کی فیس جمع کیجیے۔ اس کے لیے کوئی الگ سے بجٹ کو کریٹ کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ 45 انسٹیٹیوشن ہمارے مل کے کام کرتے ہیں۔ کتنے کروڑ روپے خرچ کرنے پڑیں گے؟ یہ تقریباً 7-8 کروڑ روپے اس کا اسٹیمیٹ ہوگا، بہت زیادہ نہیں ہے، یہ چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہے۔ ویسے شاہین اس بات کا قائل ہے ہمیشہ 80% سے فیس لو اور 20% پہ خرچ کرو، ان کو موقع دو، پہلے دن سے ہے، اور پہلے ہی دن سے غریب امیر ہندو مسلم شاہین میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نہیں، اس میں لمٹ ہوتی ہے، لمٹ کرتے ہیں 20% سے اوپر ہو تو ان بیلنس ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے 20 کو روکتے ہیں۔ لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے، بیدر میں خاص طور پہ ہم تھوڑا کچھ زیادہ کنسیڈر کر لیتے ہیں، لیکن اس کا وعدہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ یہ بچوں کی برکت سے ہی ہمارے ادارے چلتے ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ گرلس کے لیے کوئی پارٹیکولر فیسلٹیز؟ تقریباً ہمارے تمام برانچز میں گرلس کے لیے علیحدہ کلاسز، بلکہ علیحدہ کیمپسز ہیں۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ بوائز اینڈ گرلس کو کم سے کم +2 تک ایک ماحول دیا جائے اور ڈسٹریکشن سے بچایا جائے، اس لیے گرلس کے لیے بھی ایکولی سہولت ہے، دونوں کو برابر ہم موقع دے رہے ہیں۔ ایک عجیب و غریب حادثہ ہے، اس کو آپ الگ سے غور کیجئے، الگ سے وقت دیجیے اس کے لیے اگر ممکن ہو تو۔ کرناٹکا اسٹیٹ کا 10th اسٹینڈرڈ کا رزلٹ آیا، اور گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ ہے، اور جو بیدر سٹی ڈسٹرکٹ کا جو رزلٹ کو انالائز کر کے ڈالے ہیں ویب سائٹ پہ، اس میں وہاں پہ کیٹیگری وائز مذہب کے لحاظ سے پاس فیل کا پرسنٹیج وغیرہ ڈالا گیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، شاکنگ ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایس سی 54% ہے، ایس ٹی ابو 50% ہے، ادرس او بی سی جنرل 84% ہے، اور مسلم بوائز 46.2% ہے، جو پورے کاسٹ میں سب سے لاسٹ میں ہے۔ ایک تو یہ نہایت افسوس کی بات ہے، لیکن اس سے اور شاکنگ دوسری چیز یہ ہے کہ مسلم گرلس کے لیے الگ سے ٹیبل دیا گیا ہے۔ مسلم گرلس
66% پاس ہوئے ہیں، یعنی بوائز سے 20% زیادہ ہماری بیٹیاں ماشاءاللہ سکسیس ہو رہے ہیں۔ بڑا اچھا لگ رہا ہے بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے دکھ اس بات کا ہے کہ یہ خاندانی نظام درہم برہم ہونے کا اندیشہ ہے، یہ ان بیلنس بڑھتا جا رہا ہے اور خاندانی نظام درہم برہم ہونے کا اندیشہ ہے، اور جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ بھٹکنے کے، بگڑنے کے اور خاندانی نظام درہم برہم ہونے کے اندیشے ہیں۔ اور یہ ہماری بیٹیاں بھی جو ہے پرسنٹیج کے اعتبار سے لاسٹ بٹ ون ہیں، نیچے سے ایک اوپر ہیں، اور دیگر مذاہب کی بچیاں ان سے آگے ہیں۔ تو یہ ان بیلنس ختم ہو جائے اور اس پہ توجہ دیں، پیرنٹس سنجیدگی سے سوچیں۔ تعلیم 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 کے حوالے سے ہی ترقی آ سکتی ہے، خوشحالی آ سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت ہو جائے تو یہ نسل انشاءاللہ دینے والی بنے گی، یہ دائی بنے گی، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں ذکر کر رہا ہوں آج کل کہ مسلمانوں کے پاس یہ بتا رہا ہوں کہ آپ پروگرام کیجئے، ایجیٹیشن کیجئے، ریلی نکالیے، کچھ بھی کیجئے، کانفرنسز کیجئے، آپ کی بات نہیں سنی جائے گی۔ ایسے حالات ہیں کہ آپ کی بات نہیں سنی جائے گی۔ ایسے حالات میں ہم اگر 15 سال 20 سال کا پروگرام بنا کر 2 قدم پیچھے ہٹ کر ہماری اپنی نسلوں کو اگر طاقتور بنانا شروع کر دیں، فضولیات چھوڑ دیں، شادیوں پہ خرچہ چھوڑ دیں، وہ برتھ ڈے کے فنکشن چھوڑ دیں، آپس کے اختلافات چھوڑ دیں، بھائی وہ کیوں کرے گا میں کروں، آج ایسا کر رہا ہے تو ہاں کچھ تو اسرائیل کا ہاتھ ہے، امریکہ کا ہاتھ ہے بولیں، یا چپ تو جو ہے میں کروں دوسرا نہ کرے، یہ باتیں کریں، یہ سب چھوڑ چھاڑ کے مل جل کر ایک دوسرے کے کام کو دیکھ کر خوش ہونا شروع ہو جائیں اور نسل کو بنانا شروع کریں گے تو حالات بدلیں گے انشاءاللہ۔ آج کل ایک مطلب دیکھا جا رہا معاملہ کہ برڈن بہت رہتا ہے اسٹوڈنٹ کے اوپر، وہ ہاسٹل میں ہو یا ہاسٹل سے باہر ہو، تو کیا اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرائی جائیں گی تاکہ ان کو مطلب فریلی فیل ہو اور ایجوکیشن لینے میں کوئی دقت نہ ہو، کیونکہ ایک تو سبجیکٹ کا آپ کے برڈن بہت ہو جائے گا۔ نہیں دیکھیے، بچے سبجیکٹ سے انجوائے بھی کرتے ہیں، ایسی جگہ پہ برڈن ہوتا ہے جہاں پر ڈسٹریکشن ہو، اور بچوں کی اپنی صلاحیتیں، وقت جو ہے، دھیان وغیرہ وہ بڑھ جائے، اور پھر احساس ہو جائے کہ میں پڑھنے آیا تھا یہاں پہ، ماں باپ امیدیں رکھے تھے، تو وہاں پر جب ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو آپ سنے ہیں، دیکھے ہیں، بچے انتہائی اقدام لے رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بچوں کا اگر جسٹیفیکیشن ہو جائے، وہ لرننگ پروسیس شروع ہو جائے اور ڈسٹریکشن سے بچ جائیں، تو کوئی برڈن نہیں ہے، بلکہ ایک بہترین انجوائمنٹ ہے، بہترین انجوائمنٹ ہے۔ سبجیکٹ سمجھ میں نہیں آنے کی وجہ سے جو برڈن ہوتا ہے، کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ سر نیٹ کا پیپر اس بار بہت ٹف ہے، اس کو لے کر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ٹف ہے تو پورے انڈیا بھر کے بچوں کے لیے ہے، آسان ہے تو پورے انڈیا بھر کے بچوں کے لیے ہے۔ کسی اسٹیٹ کی سیٹ کم نہیں ہوگی، کسی دوسرے اسٹیٹ سے بچہ آ کر سیٹ نہیں لے گا، یہ طے ہے۔ جب نیٹ ہو رہا تھا، نیٹ ڈکلیئر ہو رہا تھا، تو سارے بچے پریشان تھے انڈیا بھر کے، اب کیا ہوگا، اب کیسا ہوگا۔ تو میں بڑا مطمئن تھا، میں انجوائے کر رہا تھا کہ چلو نیٹ ہو رہا ہے، کامن ہو رہا ہے آل اوور انڈیا۔ تو پیرنٹس کافی پریشان ہوئے، تو پھر سب کو جوڑ کے بتایا کہ اس کا فائدہ ہوگا، بھئی کامن ہے تو سب کے لیے ہوگا، ایک ساتھ ہوگا، اور اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ ایسے ہی ہوا۔ اس سال کیسٹ سے نیٹ بنا تو 35 سیٹ ہمارے میڈیکل سیٹ بڑھ گئے تھے۔ تو یہ ٹف ہے تو سب کے لیے ہے، کسی کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بچوں کو، ماں باپ کو یہ ہم اطلاع کرتے ہیں کہ بیٹا آپ دنیا میں صرف ڈاکٹر ہی خوشحال زندگی گزارتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ وہ لوگ خوشحال زندگی گزارتے ہیں جو اللہ کے شکر گزار ہیں، جو محنتی ہیں، ہانسٹ ہیں، سنسیئر ہیں، ماں باپ کی عزت کرنے والے ہیں، دوسروں سے ہمدردی کرنے والے ہیں، پیار و محبت پھیلانے والے ہیں، یہ لوگ خوشحال زندگی کی ان کی گارنٹی ہے۔ تو ہم پہلے نسل کو ہماری یہ بنانا ہے، اور اس کی برکت میں انشاءاللہ ڈاکٹر، انجینئر، IAS IPS بھی بن جائیں گے۔ ایک کلچر، ایک ڈسپلن جو ہے نسل کو دینا ہے، اس کے لیے ہر علاقے میں ضرورت ہے۔ ہم پورے ملک بھر میں شاہین کے کلچر کو پھیلانے کے لیے کوشاں ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اور ایک پیار بھرا ماحول بنانا چاہتے ہیں۔ کیا سر مسلم گرلس کے لیے اس اسکالرشپ میں کوئی ریزرویشن ہے ان کی بھاگیداری کو اور بڑھانے کے لیے؟ نہیں، ابھی تو ایکولی ہم ٹریٹ کر رہے ہیں، ان کے میرٹ کے حساب سے موقع دیا جائے گا، اور یتیم بچوں کے لیے 50% ہے، حافظوں کے لیے 50% ہے،
اور کیئرس میں بڑا بینیفٹ ہے، 60% کا بینیفٹ ہو جائے گا کیئرس میں. اگر کوئی مسلم لڑکی کو بھیج رہے ہیں، نان مسلم لڑکی کو بھیج رہے ہیں، سب کے لیے ماشاءاللہ. اس سال ہماری ٹاپر ارچنا ہے. ارچنا جو ہے ہماری ٹاپر رہی، اور شاہین کا یہ کلچر ہے، اور شاہین کے اس کلچر کی وجہ سے شاہین کی یہ کوششیں کہ ایک بھائی چارگی آ جائے. اس سلسلے میں گورنمنٹ آف کرناٹکا کا سب سے بڑا سیولین ایوارڈ شاہین کو ملا ہے، بھائی چارگی محبت پھیلانے کے لیے، سب کے لیے محبت. کئی ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے پاس فیس دینے کا مطلب 1 روپے بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا؟ کیئرس بہترین اسکیم ہے، کیئرس بہترین اسکیم ہے. یہ واقعی پھیل جائے، ہمارا سماج کے ذمہ دار فکر مند لوگ جو احساس کرتے ہیں یہ اس بات کو سمجھ لیں، کیئرس کا بینیفٹ لے سکتے ہیں. 1 پیسہ اس کی ضرورت نہیں ہے، 40% کلیکٹ کر کے دے دو، کلیکٹ 60% ہم کم کر دیں گے. بچے کو 100% فری رہے گا، 100% فری رہے گا. ایک مسجد کے علاقے والے، ایک کالونی والے ایک بچے کو اڈاپٹ کر لینا، ایک مندر کے اطراف کے علاقے کے لوگ مندر والے کنٹریبیوٹ کر کے دے دیں. ہم چرچ میں لوگوں سے بات کر رہے ہیں، تو اس طرح سے ایسے بچوں کے لیے کیئرس ایک بہترین اسکیم ہے. بس یہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ احساس کریں، لوگ احساس کریں. ایک برتھ ڈے کینسل کر دیں، پھر دیکھیے 4 بچوں کا جو معاملہ ہوتا ہے.